امریکہ اور افغانستان کے درمیان ایک مرتبہ پھر حالات خراب ہو رہے ہیں۔ امریکہ افغانستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا ہے، افغانستان کی خود مختاری کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور رد عمل میں جوابی کارروائی کے طور پر افغانستان کی موجودہ سرکار نے بھی امریکہ کو سخت جواب دے دیا ہے، وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے ورنہ اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ تاریخ پوری دنیا جانتی ہے کہ 20 سالوں تک امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، وہاں حکومت کی، بے گناہوں کو، عورتوں کو، بچوں کو امریکہ نے مارا، افغانستان کے خزانے کو امریکہ نے لوٹنے کا کام کیا، لیکن طالبان نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، طالبان جنگ لڑتے رہے اور 2021 میں امریکہ کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ امریکہ کی افغانستان میں یہ بدترین شکست تھی اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں امریکہ کی ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی۔ اب دوبارہ جب طالبان مضبوط ہو رہے ہیں، افغانستان میں معیشت بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کو وہاں روزگار مل رہا ہے، غربت کا خاتمہ ہو رہا ہے، عوام کو چین اور سلامتی مل رہی ہے، تب امریکہ نے پھر پریشان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو تازہ افغانستان کی طالبان سرکار کو امریکہ کی طرف سے پریشان کرنے کی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ امریکہ نے اپنے ڈرون کو بھیج کر افغانستان کی نگرانی کرنا شروع کر دیا ہے۔ افغانستان کی طالبان سرکار کا کہنا ہے کہ کئی ایسے ڈرون فضا میں دیکھے گئے ہیں جن کا تعلق امریکہ سے ہے اور وہ افغانستان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے، ہم امریکہ کے اس اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ شیر محمد عباس نے امریکی حکومت کو باضابطہ کہہ دیا ہے اور وارننگ دی ہے کہ وہ ان ڈرونز کو افغانستان کی سرزمین پر بھیجنا بند کرے، اگر آئندہ دیکھا گیا تو اسے مار گرایا جائے گا اور یہ افغانستان کی خود مختاری کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا اور اس کا سخت جواب بھی دیا جائے گا۔ تو افغانستان کی سرکار نے امریکی ڈرونز کو دیکھے جانے کے بعد سخت جواب دیا ہے اور واضح طور پر امریکہ سے کہہ دیا ہے کہ آئندہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اور سچ میں یہ امریکہ کی ایک سازش ہے افغانستان کو کمزور کرنے کی، دوبارہ کہیں نہ کہیں اس کو پھنسانے کی، لیکن افغانستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے بہت ایکٹیو ہے، فعال ہے اور تمام چیزوں پر نظر ہے۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ بھی ابھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ نے پچھلے 20 سالوں کے درمیان ایک طرف افغانستان کے شہریوں کا قتل کیا، عورتوں کا قتل کیا، بچوں کا قتل کیا، بچوں کو یتیم کیا، مدرسوں پر حملہ کیا، مسجدوں کو شہید کیا، وہاں کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا اور ان سب کے ساتھ ساتھ امریکہ نے افغانستان کے قدرتی خزانے کو لوٹنے کا بھی کام کیا، وہاں کی معدنیات کو لوٹا امریکہ نے اور اس نے اپنے جنگی خرچ پورا کرنے کے لیے فائدہ اٹھایا۔ باضابطہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں بلیک واٹر کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ افغانستان کے معدنیات کی کانیں امریکہ مسلسل لوٹتے تھے اور جنگی اخراجات انہی سے پوری کرتے تھے۔ یہ اہم ترین دستاویز اور اعتراف ہے اور یہ پوری دنیا اس بات سے اب واقف ہو چکی ہے کہ امریکہ نے 20 سالوں میں افغانستان کے عوام کو مارنے کے ساتھ اس کے قدرتی ذخائر کو بھی لوٹنے کا کام کیا، جو بے حد شرمناک ہے اور ہر سطح پر امریکہ نے افغانستان کو نقصان پہنچایا۔ دوسری طرف افغانستان کی سرکار اپنی معیشت کو بہتر بنا رہی ہے، چین کے ساتھ افغانستان کے رشتے بہت بہتر ہو گئے ہیں۔ پچھلی رپورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین نے باضابطہ اپنا سفارت خانہ افغانستان کی راجدھانی کابل میں شروع کر دیا ہے، آپریشن شروع ہو گیا ہے اور چین پہلا ملک بن گیا ہے دنیا کا جس نے افغانستان کی موجودہ طالبان سرکار کو تسلیم بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد چین نے افغانستان کے ساتھ تجارتی رشتہ بھی آگے بڑھا دیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کئی امور پر معاہدہ بھی ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔